کہ آسٹریلیا سے کسی نے وہ حدیث بھیجی کہ حجۃ الوداع میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرماتی کہ ہم حج کے سفر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور اماں فاطمہ یہ رسول اللہ کے ساتھ آگے اور دوسرے صحابہ کرام فاصلے سے پیچھے تھے تاکہ آزادی سے سفر کریں خواتین وغیرہ۔ کہا کہ جب کوئی اجنبی لوگ آ کر پہلے اچھا جو قافلے میں سے ان کی ترتیب کیا تھی کہ سب سے پہلے آ کر رسول اللہ کو سلام کرتے تھے قافلے میں، پھر پیچھے چلے جاتے۔ جب اجنبی لوگ آتے تو ہم اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے مفرمہ، اور جب وہ چلے جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے، احرام میں تھے۔ اسی سے پھر یہ بات علماء کرام نے کہا کہ بھائی پردے کا اپنا حکم ہے، چہرے پر کپڑا نہ لگنے کا الگ حکم ہے عورت کے لیے احرام میں، زیادہ وہ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے لیکن اجنبی سے پردہ بھی ہو۔ وہ اماں دیکھے نا ایسے لٹکا لیتی تھی کپڑا، وہ چلے جاتے تھے چہرہ کھول دیتی تھی۔ تو کہا یہ حدیث ضعیف ہے، کسی نے کہا ہے، میں نے کہا کہ ابل تو یہ بات ہی غلط ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث بخاری شریف کی بھی ہے، ابو داؤد ساری کتابوں میں، زیادہ ایسے کیسے ضعیف کر دیں بخاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور میرے جنازے کے اوپر لکڑیاں ڈال کر کپڑا ڈالا جائے تاکہ میرے جسم کا ابھار بھی محسوس نہ ہو۔ ایک رات کا اندھیرا، یہ جو کپڑا ڈالتے نا یہ اماں کی سنت ہے کہ تاکہ میرا ابھار جسم کا محسوس نہ ہو، اور پھر رات کے اندھیرے میں۔ اب بتائیں کہ وہ حج میں اتنے دن کے لیے لوگوں کے سامنے چہرہ کھولتی ہوں گی، سوچنے کی بات ہے، جب کہ بال اکٹھے ہو رہے ہیں، عقل تسلیم کرتی ہے آپ کی، ازواج مطہرات ایسے چہرہ کھولتی ہوں گی، پین کھول کر پھرے ہیں، تصور کریں آپ، بتاؤ۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ عین ازواج مطہرات اور اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے عین ذوق کے مطابق یہ روایت ہے، بالکل، یعنی عقل بھی اس روایت کی تائید کرتی ہے، خلاف عقل بات نہیں ہے یہ، کہ کیسے ممکن ہے؟ آج کل نہیں ہوتا، دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، جو پردہ کرنے مستقل پردے کرنے خواتین کو چہرہ کھولنا جان نکل جائے، ان کی عادت ہی نہیں ہے ان کو، اگر اچانک ہی کبھی ایسا ہو جائے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے بتاؤ؟ 40 دن کے لیے حج میں منہ کھول کے پھریں گی، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی جو روایت اماں کی بالکل عین عقلی تقاضوں کے مطابق بھی ہے، معاشرے تقاضوں کے مطابق، اسلامی تقاضوں کے مطابق بھی، اور ویسے سندن بھی صحیح ہے کہ جب اجنبی آتے تھے تو ہم چہرے پر کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور جب چونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتی تو صحابہ کا خیال رکھتے تھے، زیادہ طواف میں، سعی میں، عرفات میں، ان میں صحابہ کرام نے ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف تھوڑی اوپر نیچے چڑھے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ ان کا کپڑا، یعنی مطلب کہ سفر میں یہ نظام تھا، لیکن اجنبی کیا کہ ان کو جو حکم تھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کو سلام کریں اور پھر پیچھے جائیں، کیونکہ قافلے شامل ہو رہے تھے مکہ تک، جو مختلف جگہوں سے لوگ آ کر وسلم کو سلام کرتے، پھر جب وہ آتے تو فرماتے ہم چہرے کر ڈال، جب وہ چلے جاتے تو ہم چہرے کھول لیتے۔ یہی مکہ، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں طواف کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو اونٹ پر سوار ہو کر مجمع کے پیچھے طواف کر لینا۔ دیکھو آپ نے کتنا وہ فرمایا یہ بات، کیا یہ چہرہ کھولتی ہوں گی؟ مجھے بتاؤ، مجمع میں ہے، سوچنے کی بات ہے کہ طواف میں بھی آپ نے کہا کہ تو بعد میں طواف کر، جب اب رسول اللہ کی نماز ماشاءاللہ غلس میں شروع ہوتی تھی، اندھیرے میں، اور غلس سے شروع ہو کر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ سورج جو ہے نا وہ بالکل طلوع کے قریب ہو جاتا تھا، اتنی لمبی نماز وسلم کی۔ اب کہا کہ تو اونٹ پر پیچھے طواف کر لینا، تو رسول اللہ کی جو خاص اونٹنیاں تھیں
وہ حرم میں پیشاب پخانہ وغیرہ ایسا نہیں کرتی تھی، ان کا طواف کیا انہوں نے اور پھر وہ چلی بخاری کی حدیث سے باقی نماز پڑھ کیونکہ مرد لوگ نماز میں ہے نا، اور وہ اپنا طواف کیا وہ. اچھا اس سے ہی سمجھ میں آیا کہ حرم میں عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. مسئلہ نکلا نا جو کہتی ہمارے میں پڑھنے کی بات رہی بھائی مردوں کو پڑھ لیں تو اپنی جگہ پڑھ لو، اب ان کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے. غیر جماعت پھر اور زیادہ افضل ہے. ہاں عورت کے لیے تو گھر میں پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ حضرت شدید صاحب کی میں نے خود جمعے کا خطبہ سنا، عورتیں تم کیوں آتی ہو جماعت کے لیے، تم نے گھروں میں پڑھنا تمہارے لیے افضل ہے، وہی پڑھ لیا. ہاں طواف کے لیے آنا ہو، زیارت کعبہ، پھر کوئی نماز کا وقت ہو تو پڑھ لو، لیکن نماز کے لیے نہیں آؤ مستقل. اگر عورتوں کو یہ سمجھ میں آ جائے تو مردوں کو کتنی آسان دے.